بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے حکیم لقمان کی بڑی پیاری پیاری نصیحتیں پڑھی۔ آج ہم ایک نئے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے انتخاب از نامہ خسروان بنام بخشندہ مہربان۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے گزشتہ درس کو اچھے انداز میں یاد فرما لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کا آغاز کریں گے تو یہ عنوان ہے انتخاب از نامہ خسروان بنام بخشندہ مہربان۔ نامہ خسروان یہ ایک ایرانی کتاب کا نام ہے اور ایک بادشاہ کا ذکر اس کے اندر ہے، سکندر، جو کہ روم کا ایک بڑا ہی معروف و مشہور بادشاہ تھا۔ تو دیکھیں گے نامہ خسرو سے منتخب چنی ہوئی بخشنے والے مہربان کے نام۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس کو ایزی کر لیں۔ انتخابی منتخب کے معنی میں ہے کہ نامہ خسرو سے چنی ہوئی بخشنے والے، بخشندہ یعنی بخشنے والے مہربان کے نام۔ در ہنگام مرگ از سکندر پرسیدند۔ در ہنگام مرگ کہتے ہیں موت کو۔ موت کے وقت میں از سکندر سے پرسیدند لوگوں نے پوچھا۔ موت کے وقت میں سکندر بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا، دری زندگانی اندک چگونا جہاں زیر دست کر دی۔ اندک کہتے ہیں چھوٹی، کہ در این زندگی اندک، اتنی تھوڑی سی زندگی میں، چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی میں، چگونا کیسے، جہاں دنیا زیر دست، قبضے میں ہاتھ کے نیچے کر دی، تو نے کر لی۔ یعنی اتنی تھوڑی سی زندگی میں تو نے کیسے دنیا قبضے میں کر لی۔ گفت اس نے کہا، بدو کار، دو کاموں سے، نخست آ کے دشمنارا ناچار کردم کہ دوست منشوند۔ نخست دو چیزیں کیا ہیں؟ نخست پہلی یہ کہ دشمنارا ناچار کردم، دشمنوں کو میں نے مجبور کر دیا، کہ دوست منشوند، کہ میرے دوست ہو جائیں۔ پہلی یہ ہے کہ دشمنوں کو میں نے مجبور کر دیا کہ میرے دوست ہو جائیں۔ دوستانم رانو گزاردم کہ دشمن گردند۔ دوسری یہ کہ دوستانم دا، میں نے دوستوں کو نہ گزاردم، نہیں چھوڑا، کہ دشمن گردند، کہ دشمن ہو جائیں۔ یعنی جو میرے دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو دوست تھے وہ دوست رہے۔ یہی ایک سبب ہے۔ دو چیز است کے فراموش نہ باید کرد، دو چیزیں ہیں کہ ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، نہیں بلانا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں کہ ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یک خدا، ایک خدا تعالی، دو مرگ، دوسری موت۔ ٹھیک ہے۔ دو چیز است کہ از یاد باید برد، دو چیزیں ہیں کہ ان کو از یاد سے باید برد، لے جانا چاہیے، بھلا دینا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں کہ ان کو یاد سے بھلا دینا چاہیے۔ یک نیکی کے باکس کنی، تو دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، ایک وہ نیکی جو کسی شخص کے ساتھ کنی، تو نے کی، ایک وہ نیکی جو کسی شخص کے ساتھ کنی تو کرے یا تو نے کی۔ دوم بدی کہ کسے بتو کند، دوسری برائی جو کوئی شخص بتو تیرے ساتھ کنت کرے۔ یعنی ایک تو نیکی جو تو نے کسی کے ساتھ کی ہو، اور دوسری برائی جو کسی شخص نے تیرے ساتھ کی ہو، ان کو بلا دینا چاہیے۔ آگے، ہر کس بکنگاش کار کرد، ہر کس، ہر شخص کو بکنگاش، کنگاش کہتے ہیں مشورہ، مشورے سے کار کنت، کام کرنا چاہیے۔ ہر شخص مشورے سے کام کرے۔ ہموار آسوداست، اب یہ کام کرنا کہتے ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ظاہر سی بات ہے مشورے سے کام کرے گا تو آپ نے سنا ہوگا کہ مشورے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بھلائی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی صلاح و مشورے سے کام کرتا ہے، کنت کرتا ہے، ہموار آسوداست، یہ ہموار لکھا ہوا ہے، تو ہموار کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، آسودہ کہتے ہیں خوش، سکھ۔ تو جو شخص مشورے سے کام کرتا ہے، ہموار آسوداست، ہمیشہ خوش، سکھی ہے یا وہ خوش ہے۔
و دوستاں دوستی نکوست، و دوستاں دوستوں کے ساتھ دوستی نکوست دوستی اچھی ہے۔ و بزرگوار آست کے بدشمناں نیز نیکوکاری کند، اور بزرگوار وہ ہے کہ بدشمناں جو دشمنوں کے ساتھ نیز بھی نیکوکاری کند، بھلائی کرے، ٹھیک ہے، اچھائی کرے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی دوستوں کے ساتھ تو دوستی اچھی ہے، اور بزرگوار وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ ہر کس کے ببرادران دشمنی کند سزا بار برادری نیست، جو کوئی ببرادران بھائیوں کے ساتھ دشمنی کند دشمنی کرتا ہے، سزاوار برادری نیست، وہ بھائی چارگی کے لائق نہیں ہے۔ سزاوار کا مطلب مناسب، لائق، برادری بھائی چارگی، وہ بھائی بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک انتخاب مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ایک اور انتخاب کی بات کر رہے ہیں، جس کے تحت کچھ حکایات پیش کی جائیں گی۔ تو یہاں پہ یہ فرماتے ہیں انتخاب از کلیات قاآنی۔ قاآنی ایک یہ شاعر تھے، ان کا یہ تخلص ہے، اور کلیات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مصنف کی تمام تر مصنفات جس کے اندر جمع ہوں، یعنی کوئی بھی مصنف ہو، شاعر ہو، تو تمام کلام ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہوں، سب کا مجموعہ، یعنی مجموعہ کلام کو کلیات کہتے ہیں۔ دیکھیے گا، انتخاب از کلیات قاآنی، قاآنی کے کلیات سے منتخب۔ حکایت نمبر 1، تو بڑی پیاری حکایت ہے، مزہ آئے گا سننے میں بھی، دیکھیے گا ذرا۔ دزد بخانہ درویش رفت، دزد کہتے ہیں چور کو، دزد ایک چور، بخانہ درویش ایک درویش کے گھر میں رفت گیا، ایک چور ایک درویش کے گھر میں گیا، چندہ کے بیشتر جست کم تر یافت، چندہ کے جتنا، بیشتر زیادہ، جست ڈھونڈا، یعنی جتنا کہ زیادہ ڈھونڈا، کم تر یافت اتنا ہی کم پایا، کیونکہ وہ تو چوری کرنے کی غرض سے گیا ہے، تو اب وہ زیادہ ہی ڈھونڈے گا، تو جتنا زیادہ ڈھونڈا اس نے کم تر یافت کم پایا۔ درویش بیدار بود، درویش بیدار ہو گیا، سر برداشت، سر اٹھایا، وہ گفت اور کہا کہ من در روز روشن درینجا ہے چنیابم، تو در شب تاریک چے خواہی یافت۔ کتنا پیارا جملہ بولا اس نے، یعنی درویش بیدار ہوا، سر اٹھایا اور کہا کہ من در روز روشن، کہ میں روشن دن کے اندر، درینجا اس جگہ میں، ہیچ نیابم کچھ نہیں پاتا، تو در شب تاریک تو اندھیری رات میں، چے خواہی یافت کیا پائے گا، یعنی مجھے تو یہاں دن میں کچھ نہیں ملتا، تو تجھے رات میں کیا ملے گا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو درویش ہوتے تھے انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی عبادات میں مستغرق رہتے، مصروف رہتے تھے۔ ایک اور حکایت دیکھ لیں، حکایت نمبر 2، یکے گفت، ایک نے کہا، ایک شخص نے کہا، فلاں کس دوش از خوردنی بادہ بے ہوش افتادہ بود۔ یہ ایک شرابی کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ فلاں کس، فلاں شخص، دوش، کل رات، از خوردن بادہ، بادہ کہتے ہیں شراب کو، خوردن پینے، شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش افتادہ بود، بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص کل رات شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صاحب دلے، صاحب دلے کہتے ہیں عقل مند کو، ایک عقل مند نے یہ سخن بشنید، اس بات کو سنا، و گفت اور کہا، اول ہم باہوش نبود، اول پہلے ہم بھی، پہلے بھی، باہوش نبود وہ ہوش میں نہیں تھا، یعنی اس نے شراب پی ہے اور جو بے ہوش پڑا تھا وہ پہلے بھی ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش داشتے، اگر وہ ہوش رکھتا، میں نہ خوردے، میں کہتے شراب کو، شراب نہیں پیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شراب پی کر بے ہوش پڑا ہے، اگر ہوش میں پہلے ہوتا تو وہ شراب کیوں پیتا؟ تو یہ شراب کی ایک طرز مذمت ہے، کیونکہ وہ تو ہر اعتبار سے ہانیکارک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہاں حکایت نمبر 3 سے ہم آگے چلیں گے۔ تو اچھے سے تیاری فرمائیں، آپ محنت کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔